آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہمارے کو پہما جو ہیں وہ کلائمبنگ کے دوران اس وقت بہت مشکلات سے دوچار ہوئے اور غالباً وہ سپرد الہی ہو چکے ہیں. تو اس پہ ایک سوال لوگوں نے پوچھا سوشل میڈیا پہ کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اس طرح کی جگہوں پہ جانے سے آپ کی زندگی ہلاکت میں پڑ سکتی ہے، تو کیا مسلمانوں کو اس طرح کی کسی جگہ پر یہ ایڈونچرس کلائمبنگ اور یہ پہاڑوں پہ چڑھنا اس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس دنیا کے اندر جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں ان میں آدمی کو خطرہ تو مول لینا پڑتا ہے، اور اگر انسان کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو کہ وہ خطرات مول لے سکتا ہے تو پھر تو ہر تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا. بلکہ تحقیق تو بہت بڑی چیز ہے، شاید عشق بھی کوئی نہ کر سکے، اس لیے کہ اس میں بھی بڑے خطرات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سخت سردی میں شیخ سعدی نے بعض حکایتیں لکھی ہیں کہ وہ شاک، یعنی جس طرح کی سردی اس وقت ہمارے اس شہر میں پڑ رہی ہے، اس طرح کی سردی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے کہیں سے محبوب گزرے گا تو ایک نظر دیکھ لیں گے. تو یہ جو انسان کے اندر جذبہ ہے یہی اصل میں انسان ہے. اس وجہ سے اس کو کنڈیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ بالکل درست ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ خطرہ بھی پیش آ جائے گا، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. اگر انسان اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنے لگ جائے تو پھر تو نہ جنگ کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت کا دفاع کر سکتا ہے، نہ کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے، نہ علمی اور تحقیقی طریقے کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. یہ جو آپ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں اس میں ہی بڑے خطرات ہوتے ہیں، امکان تو اس بات کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، لیکن ہم سب اس میں فرق یہ لوگ واضح کرتے ہیں کہ وہاں پر تو انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. وائٹ برادرز نے اگر پر بنا کے چھلانگیں لگائی ہیں، اس سے ان کو نقصان بھی ہو گیا، خطرہ مول لیا ہے، تو اس سے تو انسانیت کو فائدہ ہوا ہے، دنیا آگے بڑھی ہے. لیکن ایک پہاڑ کے اوپر آپ چڑھ گئے، وہاں پر آپ نے فوٹو کھینچی، وطن کا جھنڈا لگایا، ترانا پڑا اور واپس نیچے آ گئے، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسری بات ہے کہ ہمارے ہر علم کو نافع ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن نافع علم تک پہنچنے کے لیے بھی ایک جذبہ، ایک ہمت درکار ہوتی ہے. یعنی آپ کچھ نہ کچھ بہرحال فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا. تو خدا کی دنیا کو دیکھنے جانا یہ اپنی ذات میں علم ہے. پہاڑوں کی ہیبت کو اوپر، یعنی انسان کہتا ہے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں چاند پر کیا ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ مریخ پر کیا ہے. تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس لیے اس میں صحیح اصول یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر، یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی نفع بخشی پہلے مرحلے پہ واضح نہیں ہوتی، لیکن اسی سے راستے کھلتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ کہاں پہ آپ جائیں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا پہلو ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میرے نزدیک اس زاویے سے اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. تنقید اسی طریقے سے کرنی چاہیے کہ آپ ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس میں ہلاکت نظر آ رہی ہو. یعنی پوری تیاری کریں، اس علم کو حاصل کریں جس علم کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. یعنی ہلاکت کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا یہ تو خودکشی ہے. لیکن خطرے تو ہر جگہ موجود ہوں گے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بعض لوگوں نے کہا جو اس تجربے سے گزرے، انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 30-40 سال میں دیکھتے ہیں کہ انہی تجربات سے گزرنے کے نتیجے میں گرم کپڑے اور یہ سروائیول کی جو کٹس ہیں اور کھانے پینے کی پریزرویشن ہے، ان میں اتنا لوگوں نے غور و فکر کیا کہ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو اس میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ جو گرم کپڑے آج لوگوں کو میسر ہیں وہ 40-50 سال پہلے نہیں تھے. تو انسان ہی نے ان مقامات کو دریافت کیا، وہاں گیا تو اس سے بھی ایجادات ہوئی، تو یہ ایک فائدہ مند چیز تو بن جاتی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ فوائد تو ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں سامنے نہ آئے، یعنی بہت سی کاوشوں کے بعد سامنے آئے، لیکن انسان کے اندر سے اگر یہ دائیا آپ چھین لیں گے تو وہ تو بالکل بے حوصلہ ہو کر رہ جائے گا. یہ حوصلہ مندی اپنی ذات میں ایک قدر ہے، یعنی یہ ایک ویلیو ہے. اس لیے اس کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ایسے لوگوں کی تحسین کرنی چاہیے. ہمت کرتے ہیں، میں آپ تو نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی اور میدان میں جس میں نفع بخشی بھی ہو سکتی ہے میں بھی اسی طریقے سے حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھوں. یہ حوصلہ ہے جو فیصلہ کن ہوتا ہے بہت سے غیر معمولی معاملات میں. اور اقرام صاحب، جو قرآن مجید نے ایک تعبیر اختیار کی ہے انسانوں کے بارے میں کہ ظلمن جہولہ ہے، تو اس سے بھی یہ کوئی چیز حوصلہ مندی انسان کی جڑتی ہے؟ قرآن مجید نے یہی بات کہی ہے. یہ کہا ہے کہ انسان کو جب ارادہ و اختیار دیا گیا تو اس نے لپک کر اس کو قبول کر لیا. حالانکہ ارادہ و اختیار ایک ایسی چیز ہے
کہ دیکھنے یا سننے کو تو یہ ایک نعمت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں. تو اس پر تبصرہ کیا ہے قرآن مجید نے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے انہ کان ظلوما جہولا، یعنی وہ کسی چیز کے عشق میں مبتلا جب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، ظلم ہے. اور جذبات میں ایسے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ جذبات ہی اس کا اصل بدرگہ بن جاتے ہیں. اگر یہ جذباتی طاقت آپ کے اندر موجود نہ ہو تو حوصلہ بندی ختم ہو جائے. تو مجھے اپنا یہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب کھلا یہ راز منزل تک پہنچ جانے کے بعد، حوصلے کا نام ہے ہر سہل بھی دشوار بھی. واہ واہ واہ. تو اس لیے حوصلہ ہی ہے کہ جس کو اگر آپ ایک نعمت کے طور پر اپنے اندر محسوس کریں گے تو کوئی بڑا کام بھی کر لیں گے.